دوستوں، آج میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد ایک ایسی خاص دعا کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بندہ صبح نماز فجر کے بعد یا جب بھی اس کی آنکھ کھلے صبح اٹھتے ہی آپ لوگ اس خاص دعا کو پڑھ لیں، آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے، تمام بند نصیب آپ کے کھل جائیں گے۔ سارا سال رحمتیں، برکتیں آپ پر چھما چھم بارش کی طرح برسیں گی۔ پورا دن آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ بس آپ نے صبح نماز فجر کے بعد روزانہ کی بنیاد پر یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ یہ دعا ایک تو ہے بہت آسان، اور یہ دعا عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا جسے عرش اعظم کا موتی بھی کہا جاتا ہے، یہ دعا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ کلمات بھی کہا جاتے ہیں۔ نبی پاک نے یہ دعا بہت بار پڑھی۔ اللہ والوں، فجر کے وقت رب کی ذات رزق اور دولت کی تقسیم کرتی ہے، مانگنے والوں کی حاجات پوری کی جاتی ہیں۔ فجر کا وقت اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ فجر کے وقت جاگتے ہیں، غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت دے جاتے ہیں، اور جو بندہ فجر کے وقت لاپرواہی میں سوتا رہتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے، دنیا داری میں ڈوب جاتا ہے، وہ فجر کے وقت آنے والے فرشتوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص دعا اور یہ خاص وقت جب آپ لوگ صرف 11 بار پڑھیں گے، آپ کی قسمت ہی تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع و عریض کر دیں گے۔ اللہ والے بہت سارے وظائف بتاتے ہیں، آپ لوگ بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو تمام ویڈیو سے منفرد ہے۔ جب بھی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، آپ لوگوں کو کہیں پر بھی پہلے اس وظیفے کو پڑھنے کا موقع نہ ملا ہوگا۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ ایک ایسی خاص دعا ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص دعا کو پڑھیں گے، وظیفہ کریں گے، الحمدللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ اس وظیفے کے ریزلٹس ملیں گے۔ یہ دعا آپ میں سے ہر کسی کو انشاءاللہ زبانی یاد ہوگی، کیونکہ یہ دعا بہت مشہور ہے اور ہر بندہ اس دعا کو جانتا ہے۔ بس آپ لوگ ترتیب نہیں سمجھتے، آپ لوگوں کو طریقہ نہیں آتا۔ آج آپ کو ترتیب بھی بتائی جائے گی، طریقہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ پاک سے جو حاجت کریں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آج آپ کا انٹرویو ہے، آپ نے کسی مشکل کام سے نجات پانی ہے، کسی مقدمے میں رہائی پانی ہے، طاقتور دشمن سے نجات چاہنی ہے، آپ کے اوپر مقروض ہے، آپ پر قرضہ بہت ہے، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، یا کسی بھی مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج نماز فجر کے بعد اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ کر گھر سے نکلو۔ انشاءاللہ شام سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میرا ان بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، نوکری نہیں ملتی، جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بس صبح فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کی آنکھ کھلے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے کی مکمل اجازت آپ سب کو ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو پڑھنا فجر کی نماز کے بعد ہے، یا پھر جب آپ کی آنکھ کھلے، یعنی جب آپ لوگ اپنے دن کا آغاز کر رہے ہوں، اس وقت آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، اس خاص دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ اس دعا کو صبح سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں گے،
यानी तुलुए आफताब के वक़्त पढ़ेंगे, फजर की नमाज के वक्त पढ़ेंगे और 11 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह वालों आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर दुआ हिजाब अज़मत से जाकर टकरा जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस वजीफे को करने के बाद आपकी कोई हाजत अधूरी नहीं रहेगी। आज तक जिसने भी नमाज फजर के बाद अपने मकसद को जहन में रखते हुए इस वजीफे को पढ़ा, इस दुआ को पढ़ा, ये दुआ अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर के बच्चे बच्चे अरबपति बन जाते हैं, उस घर के बच्चे बच्चे अपने तमाम मकसद में कामयाब हो जाते हैं। जो शख्स ये वजीफा सुबह नमाज फजर के बाद पढ़कर घर से निकलता है, जिस चीज़ पे हाथ डालता है वो चीज़ सोना हो जाती है, जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। अल्लाह वालों, रब्बे करीम को बनाना बहुत आसान है, रब्बे करीम को राज़ी करना बहुत आसान है, लेकिन हमें मनाना नहीं आता। हम तो लापरवाही कर जाते हैं, हम लोग दुनियादार बन जाते हैं, दुनियादारी में मसरूफ़ रहते हैं। आज दुनियादारी को छोड़कर सिर्फ 2-3 मिनट निकालकर इस खास वजीफे को पढ़ें, फजर की नमाज के बाद पढ़ें, बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने करना क्या है, नमाज फजर अदा करने के बाद इस तस्बीह को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह नसीब और तकदीर एक दिन में ही चमक जाएगा। जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका हो, बंद हो चुका हो, रिस्क उसके घर में आने का सोच ही नहीं रहा, जो शख्स कारोबारी एतबार से, दौलत की वजह से, रिस्क की वजह से परेशान है, अगर वो अमीर होना चाहता है तो नमाज फजर के बाद ये वजीफा पढ़े। बंद कारोबार चल पड़ेगा। कारोबार में अगर नजर बद है, हसद, जादू, जिन्नात के असरात हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। वो शख्स हर नुकसान से बच जाएगा, हर परेशानी से बच जाएगा, हर मुसीबत और दुख से वो बंदा महफूज हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये वो मामलात हैं, ये वो परेशानियां हैं जो कि अमूमन घर में हमें देखने को मिलती ही रहती हैं। अल्लाह वालों, अगर घर की परेशानी से बचना चाहते हो, हर मुसीबत दुख में सुरखरू होना चाहते हो, जालिम के जुल्म से महफूज होना चाहते हो, तो फिर इस खास अमल, इस खास वजीफे को सुबह नमाज फजर के बाद ज़रूर करें। अल्लाह वालों, जालिम के जुल्म से महफूज आपको मिलोगे, और जो शख्स आपके साथ जियादती करता है, आपके हक में डाका डालता है, आपका नुकसान करता है, आपके कारोबार में किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है, इंशाअल्लाहुल अजीज फजर के बाद ये वजीफा पढ़ने की देर है। गैबी फरिश्ते आपकी औलाद की, आपके कारोबार की हिफाजत फरमाएंगे। और जब रब की फौज फरिश्ते किसी बंदे की हिफाजत फरमाते हैं, किसी कारोबार की हिफाजत फरमाते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज का वजीफा मेरी उन बेटियों के लिए है जो इम्तिहान में कामयाबी चाहती हैं, पेपर्स में अच्छे नंबरों से पास होना चाहती हैं। इम्तिहान में कामयाबी के लिए नमाज फजर के बाद आपने इस खास अमल को करना है। इंशाअल्लाहुल अजीज जब भी अपना सबक याद करने बैठेंगी, आपको बेहतरीन अंदाज में वो सबक याद रहेगा, इल्म में इजाफा भी होगा, इंशाअल्लाह अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगी। वो बेटियां जो परेशान बेटी हैं अपने घरों में रिश्तों की वजह से, या तो रिश्ता होता नहीं, या रिश्ता आता है तो देख कर चला जाता है, टूट जाता है, किसी न किसी वजह से बात बनते बनते रह जाती है, माँ बाप परेशान हैं, माँ बाप पढ़ लें, बेटियां खुद अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें। ये दुआ जो रब्बे करीम के प्यारे हबीब को इतनी पसंद है कि अर्शे इलाही के साथ लटकी हुई है। इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। बेटियों के रिश्ते खुद चलकर राब्ता करेंगे। अगर आप कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लोग दरवाजे पर आना शुरू हो गए हैं, आपको जलील और रुसवा करते हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार आपको बुलाना पसंद नहीं करते, तो फिर नमाज फजर के बाद सिर्फ 11 बार ये दुआ पढ़कर देखिएगा। एक तो ये दुआ इतनी ताकतवर है कि अर्श इलाही से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, आपकी हर हाजत को पूरा कर जाते हैं। दूसरा, फजर का वक़्त कबूलियत का वक्त होता है, फजर का वक़्त मांगने का वक्त होता है, फजर का वक़्त ख़जाने लूटने का वक्त होता है, रब्बे करीम को राज़ी करने का
وقت ہوتا ہے رب کریم کو منانے کا، وقت ہوتا ہے رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ نے نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ دعا اگر فقیر بھی پڑھ لے تو بادشاہی عطا ہوگی، غریب پڑھ لے تو تنگ دستی والا پڑھ لے یا جس کا نصیب بند ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد بد نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ بندہ جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنے سے نہ صرف نسلیں آباد ہوتی ہیں بلکہ گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، فجر کی نماز کے بعد صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنے سے ہر شے خود چل کر آئے گی۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لو، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اول تو اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح پڑھ لیں، آپ چاہے تو شام میں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی بھی پابندی نہیں ہے اور جگہ کی بھی قید نہیں ہے، لیکن کچھ اعمال، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو کہ مخصوص وقت پہ پڑھے جاتے ہیں، تو لہٰذا جو اس کا افضل وقت تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس عمل کو رات میں پڑھیں تو رات میں پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھنا چاہتے ہیں دوپہر میں پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے وقت بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والو رزق کی تنگی ہے تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کریں، رزق کی، اللہ پاک آپ کو رزق کثیر اور رزق قریب عطا فرمائے گا۔ بے روزگار ہیں، اگر آپ لوگ اچھا روزگار کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بہترین روزگار سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی بہن کے یا بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کی نیت کریں، اللہ رب العزت بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ یعنی آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اول تو اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور کرایہ دینا بھی آپ لوگوں کو دشوار لگتا ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اتنی برکت بھی نہیں ہے، اور اپنے ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ہماری تو سیلری 10-15 ہزار روپے ہے، ہم کس طرح سے 20-25 لاکھ کا مکان خریدیں گے۔ اللہ والو، آپ کا رب بہت بڑا ہے۔ جب وہ وسیلے بناتا ہے نا تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کر کے چلے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دشمن نے یہ میری مدد کر دی، میرا کام کروا دیا۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں سے آپ کے کام نکلوا لیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اللہ والوں جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے، اپنے رب سے چٹان کی طرح مانگنا ہے، میرے مولا مجھے عطا کر، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ روزانہ رب کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہوگی، اس وظیفے کو پڑھیں، اس خاص دعا کو پڑھیں، صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں۔ اللہ والو، ایک نہ ایک دن آپ کا حجاب عظمت کا دروازہ لازمی کھلے گا، آپ کی دعا قبول و منظور ضرور ہوگی، ورنہ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت اس کے عوض یعنی کہ اس کے نعم و بدل میں آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے گا، یعنی کہ آپ کی زندگی بہترین گزرے گی ضرور، لیکن اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو مزید بہترین اور خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو روزانہ
کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے، یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب وہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی ایک خاص صفت ہے سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے، فجر کے وقت کرتا ہے یا ظہر کے وقت کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا، اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک پاک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا درخت، اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والو، سبحان اللہ ویسے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا، میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کی کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟
آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہیں، پسندیدہ الفاظ ہیں، پسندیدہ کلمات ہیں۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پر درود پاک بھیجے اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں، ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر دنیا میں آپ کی کامیابی ناممکن ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے ایسے گناہ، بہت سی ایسی غلطی کوتاہیاں کر جاتا ہے کہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفر اللہ یعنی استغفار اپنے گناہوں کا کرنا ہے۔ استغفار یہ وہ ورد ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو سب نے کری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار 70 بار کیا کرتے تھے، یعنی کہ امت کے تعلیم کے لیے ان کا استغفار کرنا ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم کرتے ہیں، گناہ گار ہیں ہم لوگ۔ نبی پاک جو استغفار کرتے تھے وہ خشیت تھی، وہ رب کی خشیت تھی، رب کے خوف سے کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے اور جو مجھے ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری میں میں کہیں ناکامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے استغفار کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعا ہوتی ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی استغفار کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی خاص دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی اس میں ہی آتا ہے۔ یعنی آپ لوگ جو بھی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ یہ پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، آپ لوگ یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ لمبی دعا پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ کم سے کم ایک تسبیح پڑھنی ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا ہے۔
آنکھیں بند کر کے جب تک کہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ روحانیت نہیں مل پائے گی جو روحانیت آپ لوگ چاہتے ہیں۔ تو اپنی روحانیت کو تیز کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس تسبیح کو آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں سے ایک باریک قطرہ بھی آنسو کا نکل گیا رب کی محبت میں، رب کے ڈر سے، آپ کا وظیفہ بھی مکمل ہو گیا، آپ کی زندگی بھی بن گئی۔ انشاءاللہ اس عمل کو خود بھی کرے، دوسروں کو بھی آپ لوگ لازمی بتائیے گا۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیا، پھر استغفر اللہ پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب رب سے خزانے مانگنے ہیں، اب رب سے رزق کا سوال کرنا ہے۔ تو رزق کے لیے آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے اور یا رزاقوں کو پڑھیں گے۔ یا غنیوں یہ بھی رب کی صفت ہے، رزق والی، غنی کر دینے والی، حلال کے ذرائع عطا کرنے والی، اور یا رزاقوں آپ کی روزی میں، آپ کی عزت میں، اور آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، سب چیزوں میں برکت آتی ہے۔ یا رزاقوں وہ صفت ہے کہ رب کی بڑی ہی باکمال اور بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری صفت ہے، اور آج کے وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت بھی رب کی یہ صفت یا رزاق ہے۔ تو آپ لوگوں نے یا رزاقوں کو پڑھنا ہے اور یا غنیوں، یعنی یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیوں یا رزاقوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنیوں یا رزاقوں کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار جب آپ لوگ پڑھ لیں یا غنیوں یا رزاقوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا ہے۔ جتنا زیادہ رب سے مانگیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا۔ جلد بازی مت کیجیے گا، بہت چھوٹا وظیفہ ہے، تحمل کے ساتھ کیجیے گا۔ جتنا زیادہ تحمل کے ساتھ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو خشوع اور خضوع دونوں عطا فرمائے گا۔ آپ کے معاملات میں کامیابی بھی ہوگی، آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔